السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہمارا چینل ناولز ان اردو 22 سبسکرائب کر چکے ہوں گے، ویڈیو کو لائک کر چکے ہوں گے۔ ایپیسوڈ پڑھ کر آپ نے کمنٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے شانزے عرف علینا کا خلاصہ، اس کے ماضی کا کیا ہوا تھا، اس کے ماضی میں کیسے بنی وہ علینا، سب کچھ آج کے ایپیسوڈ میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عشق کا مقبرہ بھی ناول شروع کر دیجئے، کیونکہ وہ بھی بہت مزیدار ہے اور یہ والا ناول جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ تو چلو شروع کریں۔ بے فکر ہو جائیں بھابھی بھی، میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ بھابھی کہاں رہو گی پھر؟ شانزے کے چاہنے کی ضد پر عشرت بیگم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میں صرف آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی۔ ابرار صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، جو اپنے ماتھے پر طلاق کا اسٹیمپ لگائے آج ان کی چوکھٹ پر کھڑی بھی تھی، مگر ہر طلاق یافتہ عورت سے بالکل مختلف تھی ان کی شانزے۔ وہ کسی صدمے سے دوچار نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی۔ وہ تو مضبوط چٹان کی مانند کھڑی ہوئی اپنی نئی زندگی کا ہر فیصلہ کیے ہوئے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شانزے، یہ تمہارے بابا کا گھر ہے۔ بابا، میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی۔ یہاں رہی تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بے حس شخص کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان کر لوں؟ نہیں نا بابا۔ ابرار صاحب کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ اور ویسے بھی میں اپنے ساتھ ہر برتاؤ برداشت کر سکتی ہوں، مگر میری وجہ سے اٹھی آپ پر لوگوں پر انگلی تک برداشت نہیں کر سکتی۔ نائلہ بھابھی کی سمت دیکھتی ہوئی وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، جس پر اپنا سا منہ لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی وہ۔ پھر کہاں رہو گی؟ میرے ساتھ انکل، شانزے کے برابر میں آ کر کھڑی ہوتی ہوئی علینا نے کہا تھا، جو کافی دیر سے گاڑی میں شانزے کا انتظار کرتی تھک کر آئی تھی۔ ہم بالکل سگی بہنوں کی طرح رہیں گے۔ میں نے اپنے ڈیڈ سے بھی بات کر لی ہے۔ علینا کو دیکھ عشرت بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کی سمت دیکھا تھا، جس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں شانزے کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ آپ سے ملوانے کے لیے بھی لاؤں گی، اور فون پر تو ویسے بھی آپ ٹچ اپ رہ سکتے ہیں۔ لوگ میرے اور شانزے کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، آپ لوگ میرے اور شانزے کے ساتھ۔ علینا کی تسلی دلانے پر وہ چاروں نہ چار اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مان گئے تھے۔ شانزے، مجھے معاف کر دینا۔ تم جانتی ہو، اگر میں نے نائلہ کو کچھ بھی کہا تو وہ ماما اور بابا دونوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی، اور تایا ابو سے بابا کی بات بگڑ جائے گی۔ عارف کے لہجے میں تایا ابو کا خوف محسوس کرتی ہوئی وہ لب دبائے مسکرائی تھی۔ میں جانتی ہوں، اور یہاں نہ رہنے کا فیصلہ صرف اور صرف میں نے اپنے لیے لیا ہے، سو ڈونٹ بی وری۔ وہ کہہ کر سب سے ملتی ہوئی علینا کے ساتھ جانے کے لیے بڑھی تھی۔ اب آپ لوگوں کو سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ شانزے الگ ہے، علینا الگ ہے۔ شانزے اس کی دوست ہے اور وہ ایک ساتھ رہتی ہیں۔ 3 ماہ بعد خیر سے عدت بھی ختم ہو گئی ہے اب تمہاری، علینا نے بات بڑھائی تھی۔ ہاں، تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ شانزے کی کچھ دنوں سے غیر رہتی حالت کو وہ مد نظر رکھے ہوئے تھی، مگر شانزے کی عدت ختم نہ ہونے سے پہلے باہر قدم تک نہ رکھنے کی ضد پر گھٹنے ٹیکے ہوئے تھی۔ جاب کروں گی، شانزے نے مسکرا کر کہا۔ یہ لو نا شانزے۔ آملیٹ اس کی جانب بڑھاتی ہوئی علینا اس کے جواب پر مسکرائی تھی۔ نہیں۔ کیوں بھائی؟ بریڈ پر جیم لگاتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ شانزے نے جوس کی سپ لی تھی کہ اگلے ہی لمحے اسے متلی محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی، جبکہ علینا اسے جاتے دیکھ پریشان ہوئی۔ آر یو پریگننٹ شانزے؟ واٹ ربش! علینا کے اچانک سوال پر شانزے نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر صاف پریشانی ظاہر تھی۔ جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ پاگل مت بنو علینا، حکم صادر کر کے وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شانزے اپنے چہرے پر پانی ڈالتی ہوئی علینا کی کہی بات کو سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ اگر یہ سچ ہوا تو؟ پل بھر میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک انجانے احساس نے اسے آن گھیرا تھا۔ اب بھی جاب کرنا چاہو گی؟ شانزے کی 1 منتھ پریگنینسی کا سن کر علینا کا پہلا سوال تھا اس سے۔
ہاں اب مجھے لگتا ہے زیادہ ضروری ہے میرا جاب کرنا، شانزے نے اسے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو شانزے؟ الینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے میں خود کے لیے جینا چاہتی تھی الینا، اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ شانزے کی مددی نظروں پر وہ ہتھیار ڈال گئی تھی۔ ایک اچھی سی جاب ڈھونڈو جو میں کر سکوں اس کنڈیشن میں بھی۔ شانزے کو آج اتنے عرصے بعد دل سے خوش ہوتے دیکھ وہ حامی بھر گئی تھی۔ اوکے، پہلے مجھے تم ایک پرامس کرو۔ کیسا پرامس؟ شانزے نے پوچھا۔ ہم بیبی کی تمام شاپنگ ایک ساتھ کریں گے۔ شانزے نے نم آنکھوں سے اسے مسکرا کر دیکھا اور حامی بھری تھی۔ ویٹریس کی جاب ہے ڈیڈ کے فرینڈ کے ہوٹل میں، دن میں صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ اس کی سیلری تمہیں کم از کم 40,000 تک مل جائے گی، اور اس جاب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈیڈ بھی ہر وقت ہوٹل میں ہوں گے، وہ تمہارا خیال بھی رکھ پائیں گے، جس سے میں سٹریس فری رہوں گی۔ الینا کی بتائی گئی جاب اسے مناسب لگی تھی۔ انکل بھی وہیں ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، ڈیڈ شیفز کو ٹریننگ دینے کے لیے اکثر وہاں پر ہی ہوتے ہیں۔ شانزے کی جانب جوس کا گلاس بڑھا گئی تھی وہ۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انکل جمال کے تینوں بیٹے آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، مگر کوئی پتہ نہیں شہرام پاکستان آ جائے، کیونکہ انکل جمال اپنا کام شہرام کے ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں۔ مگر تم بے فکر رہنا، شہرام بہت اچھا انسان ہے، اور لڑکیوں کو تو وہ ناک پر بیٹھی مکھیوں کی مانند اگنور کرتا ہے۔ الینا کو ہنستے ہوئے دیکھ شانزے نے آنکھیں چھوٹی کی اور اسے گھورا۔ یار مذاق کر رہی ہوں، تم اتنی پیاری ہو کہ کوئی بھی تم پر مر مٹنے کو تیار ہو جائے۔ شانزے نے اس کے شانے پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ ایک اور بات، الینا فوراً سے سنجیدہ ہوئی تھی، تم وہاں اپنا نام نہیں بتاؤ گی، وہاں تم میری جگہ کام کرو گی؟ مطلب؟ شانزے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مطلب تم وہاں شانزے ابرار نہیں بلکہ الینا ابراہیم ہوگی، اس سے کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پائے گا۔ ڈیڈ کے نام کا ڈر ہی کافی ہے وہاں۔ شانزے کے خود سے لگاتی وہ مسکرائی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، وہ تو میں ہوں، مگر تم مجھ پر فدا مت ہو جانا، کیونکہ میں صرف اپنے سالم کی ہوں۔ الینا کی شرارت سے کہنے پر وہ قہقہہ لگا گئی تھی۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، شہرام کا جو دوست سالم ہے وہی الینا کا منگیتر ہے۔ اب آ رہی ہیں آپ؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کڑے تیوروں سے پوچھتا وہ اس کے بھرے بھرے سراپے کو آج بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہیں شہرام کے سوال پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چھائی سرخی نے اسے تھوڑا حیران ضرور کیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی حیرانگی کو ختم کرتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ عام سے انداز میں بولتی ہوئی وہ اس کے تیکھے انداز پر وہاں سے جانے لگی تھی کہ اچانک سے وہ اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ آج مجھے بنا جواب دیے کہیں نہیں جاؤ گی تم۔ اس کے آگے آتا ہوا وہ غصے سے گھور رہا تھا۔ میرے راستے سے ہٹیں؟ شہرام کے جنونی انداز سے گھبراتی ہوئی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اور راستے سے ہٹ جاؤں تمہارے؟ تم نے مجھے راستے میں آنے ہی کب دیا؟ ہاں بتاؤ شانزے؟ غصے کی شدت سے ہوتی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ وہ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر پہلی بار خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اوہ واو، مطلب بکواس بھی میں ہی کرتا ہوں؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم کچھ کرتی ہی نہیں ہو۔ تم تو نیک پروین ہو، ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ہوا وہ اس کی سمت بڑھا تھا، جس پر وہ فوراً سے 2 قدم پیچھے لیتی ہوئی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شہرام کے بھڑکتے انداز سے اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ صاف صاف بات کریں ورنہ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گررائی۔ چلو ٹھیک ہے، صاف اور سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں۔ تم ڈاکٹر عائشہ عاصم باجوہ کے پاس کیوں گئی تھی؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا وہ پہلے سے تھوڑی نرمی سے بولا تھا۔ شہرام کے منہ سے ڈاکٹر عائشہ کا نام سن کر وہ چونکتی ہوئی اپنے خشک پڑتے لب تر کرنے لگی تھی۔
بولو۔ اسے سننے کے لیے وہ اس کی سمت ہلکا سا جھکا تھا، جبکہ اس کے الفاظ تو اس منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ اب تک کے عرصے میں اس پر اور اس کے کردار پر یہ پہلا وار تھا۔ آج اسے یہ برداشت کرنا ایک مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ مجھے تو تم ایسے اگنور کرتی تھی جیسے اسکرین پر چلتا ہوا کسی انگلش مووی کا کوئی چیپ سا سین ہو میں، اور کسی اور کے ساتھ بچہ بھی کر لیا۔ جب شرم نہیں آئی تمہیں میرے سامنے بڑی پارسا بنی پھرتی ہو؟ شہرام کے کڑوے الفاظوں پر وہ ضرب سے مٹھیاں بھینچتی ہوئی دانتوں تلے لب دبا گئی تھی۔ بس بند کرو یہ اپنا ہاجن بی بی بننے کا ڈھونگ۔ شانزے کو لب دبائے گردن نیچے کیے کھڑی دیکھ وہ کلس اٹھا تھا۔ جان گیا ہوں کیا چیز ہو تم۔ شہرام کے الفاظ اسے کسی گرم سیسے کے مانند اس کی سماعتوں کو جھلسا رہے تھے۔ ایسے ماننا پڑے گا پارسا بننے کی بہت کمال کی اداکاری کی ہے۔ ہیڈز آف۔ شہرام شیرازی کو پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں تالیاں بجاتا ہے وہ اس کے کردار کی دھچیاں بکھیرتا خود کے اندر اٹھے طوفان سے لڑتا ہوا شانزے کو بھی اس طوفان کی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ کوئی وضاحت دینا پسند کریں گی آپ الینا؟ نو مس شانزے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہوتا ہوا وہ حد درجہ تذلیل پر سرخ ہوئے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ آپ ایک ٹھرکی انسان ہیں، پھر مجھے لگا کہ آپ مجھے سچ میں پسند کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں، مگر میں غلط تھی۔ آپ سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تنگ ذہن، گھٹیا۔ کبھی آپ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے عورت پر الزام لگا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی اپنی چاہت پوری نہ ہونے پر اس طرح عورت کے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ شہرام نے غصے سے گردن جھٹکی تھی۔ ویسے میں آپ کو کیوں وضاحت دوں اپنے کردار کی؟ اکیلی عورت ہی کیوں آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے سوالات کے جواب دے؟ کیا کبھی کسی عورت نے آپ مردوں سے وضاحت مانگی؟ کیا آپ فون پر کس سے بات کرتے ہیں؟ شاپنگ پر کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ صبح میں کوئی لڑکی تو شام دوسری لڑکی کیوں ہوتی ہے؟ پوچھا کبھی؟ نہیں نا، تو آپ مردوں کو کس نے حق دیا ہم سے سوال پوچھنے کا؟ بتائیں مجھے۔ میں جس کے بھی ساتھ جاؤں، کسی کے بھی ساتھ رہوں، آپ کو کیا ہے؟ میری ایک فیملی ہے جو میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ آپ ہیں کون سوال کرنے والے؟ کھائل شیرنی کی مانی دھاڑتی ہوئی وہ 2 قدم شہرام کی سمت بڑھی تھی۔ وہیں شہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ واؤ، میری محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اور مجھ پر یوں دھاڑ کر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو شانزے بیبی؟ تو مت کرو، کیونکہ اب شہرام شیرازی تمہیں اچھے سے پہچان گیا ہے۔ پتہ نہیں کس کے بچے کو کنسیو کیے ہوئے ہو۔ شہرام کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ شانزے کا تھپڑ اس کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہیں؟ میرے ہونے والی اولاد کو گالی دینے والے؟ شہرام کا گریبان پکڑ کر کہتی ہوئی وہ حلق کے بل چلائی تھی، جس پر اس کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ وہیں شہرام کو اپنے غلط الفاظ استعمال کرنے پر ملامت ہوئی تھی۔ میں بتا دوں تمہیں، تم کو شہرام شیرازی، نہ میں گھٹیا ہوں اور نہ ہی میری اولاد ناجائز ہے۔ میں ہی اس کی ماں ہوں اور اس کا باپ بھی میں ہی ہوں۔ شانزے کے سخت تاثرات دیکھ وہ خاموشی سے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے میری بات سنو۔ شانزے کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ دور رہیں مجھ سے، اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا اس نے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے گہرے سانس لیتے دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ ابراہیم انکل، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آ جائیں۔ شانزے کی کال پر ابراہیم صاحب فوراً سے اس کے پاس آئے تھے۔ ایک نظر شہرام کے سرخ انگارہ ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے سرخ و سفید گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ وہ بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ تبھی شانزے نے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ وہ پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انکل میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ شانزے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ابراہیم شہرام پر ترچھی نظر ڈال گئے تھے۔ شانزے کو ان کے ساتھ جاتے دیکھ وہ غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارتا ہوا پریشانی سے پیشانی مسل کر رہ گیا تھا۔ تو غصہ اسی لیے کہتے ہیں حرام ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے شہرام نے غصے میں بغیر سچ پورا جانے شانزے پر شک کیا اور اس پر تہمت لگا دی۔ تو آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں اور چینل سبسکرائب کر دیں۔